بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت عائشہ. حضرت علقمہ بن وقاص، عروہ ابن زبیر، سعید ابن مسیب، عبید اللہ ابن عبداللہ، 4 تابعین سے جو واقعہ افک مروی ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. قال المذکورون، مسبق میں ذکر ہوا کہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ارادہ سفر فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرع اندازی کرتے، اور جس کے نام قرع نکل آتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتی تھی. آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ سفر میں باری مقرر کرنا جائز نہیں ہے. سفر بأیہن شاء، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ سفر کرے، یہ ہمارے یہاں معاملہ ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے لیے بھی قرآن اندازی کرنا یہ غایت عدل اور ان کی تطیب قلب کے لیے تھا. سمجھئے، یہ پڑھا آپ نے. تو فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے کا ارادہ کیا، غزوہ مریسی کا، تو حضور نے اپنے حسب عادت کریمہ قرآن اندازی فرمائی، اور اس میں نام حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا. سمجھے بیٹا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا، آیت حجاب نازل ہو چکی تھی. آیت حجاب سے متعلق کون سی آیت ہے؟ تو ایک آیت تو یہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت کریمہ. اور یا وہ جو آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، ہے نا، لِقُلُوبِكُمْ، یہ آیت کریمہ ہے. بس سمجھئے. اور یا وہ جو آیت کریمہ یا ایھا النبی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. سمجھ گئے؟ تو اب آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، تو اب میرے بیٹھنے کے لیے ایک ہودج بنایا جاتا. ہودج سمجھتے ہو؟ ہودج جو اونٹ پر پیچھے ایک قبے کے مثل بنا دیتے تھے. پیچھے اونٹ دیکھا ہے نا، اونٹ کی پشت تو لمبی پشت ہوتی ہے، تو پیچھے ایک قبے کی طرح بنا دیا کرتے تھے، اور اس میں اوپر سے اس کے چاروں طرف پردہ ڈال دیا، جیسے کہ پہلے پالکی چلتی تھی، ہے نا. اب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں ہمارے اس وقت میں جسم بڑے ہلکے تھے، جسموں پر گوشت نہیں چڑھا تھا، ہم بہت کم کھانا کھاتے تھے، ہلکے بدن کی تھی میں. سمجھے؟ اور جب انسان زیادہ ہلکے بدن کا ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا کبھی برابر رکھتا ہے نا. ہے تو ٹھیک ہے،
اور نہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہت ہلکا پتلا دبلا آدمی، پھرتیلے جسم کا شخص، سنے تو اب فرماتی ہیں کہ میں ہلکے بدن کی تھی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھی. جب اونٹ پر سوار کیا جاتا تو میرا ہودج رکھ دیا جاتا، اور جب کہیں پر قیام ہوتا تو ہودج اتار لیا جاتا. بہرحال غزوہ ہوا اور غزوے سے واپسی ہوئی، اور ہم لوگ بالکل مدینہ طیبہ کے قریب آ گئے. تو ایک جگہ پر ہماری منزل تھی، پڑاؤ کیا تھا ہم نے. رات کا جب آخری وقت ہوا تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کا حکم دیا، الرحیل، چلو منزل طے کرو. میں بھی اٹھی اور میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، اور قضاء حاجت میں مجھے کچھ دیر ہوئی. جب میں قضاء حاجت سے واپس آ رہی تھی تو میرا ہاتھ میرے سینے پر گیا، تو جذع ظفار کا جو ہار تھا میرا، وہ ہار گم ہو گیا. میں ہار کی تلاش میں پھر واپس چلی گئی. اسی میں مجھے کچھ دیر لگ گئی، اور جب ادھر قافلہ جب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس میں ہوں. کیوں سمجھ رہے تھے؟ تو پہلے حضرت ام المؤمنین نے بتا دیا کہ ہمارے جسم کے. اب میں جب واپس آئی تو وہاں پر لا داعی ولا مجیب، نہ کوئی آواز دینے والا اور نہ کوئی آواز سننے والا. قافلہ جا چکا تھا. تو میں جہاں پر تھی وہیں پر آ گئی، رجا پر ٹھہری تھی. میں یہ سمجھ کر وہاں پر ٹھہر گئی کہ جب مجھ کو نہیں پائیں گے تو پھر لوٹ کر یہیں پر آئیں گے، اس لیے میرا یہاں سے ہٹنا مناسب نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ میں ٹھہر گئی، قافلہ چلا گیا. اور وہ جو آپ نے واقعہ پڑھا ہے آیت تیمم کے نزول کا، وہ الگ ہے، سمجھے؟ یہ الگ الگ دونوں واقعے ہیں. اور وہاں پر جب ہار گم ہوا تھا تو حضور نے قافلے کو ہار کی تلاش کے لیے روکا تھا، خود بھی قیام کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کوک میں اس طریقے سے انگلی سے کچو کے لگا کر کہا تھا، تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا. حبست رسول اللہ لیسوا علی ما ولیس معهم ما، نہ ان کے ساتھ پانی ہے اور نہ یہاں پر پانی ہے. تو وہاں پر آئے تھے تیمم نازل ہوئی، وہ الگ واقعہ ہے. اور یہ واقعہ کہ قافلہ چلا گیا تھا، ام المؤمنین الگ رہ گئی تھی، تو نہ حضور نے حکم دیا نہ قافلہ رکا، یہ الگ واقعہ ہے. اور دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں ہار گما تھا، اس لیے دونوں واقعے میں التماس ہو جاتا ہے، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں. سمجھیے؟ بہرحال میں وہیں پر تھی، بیٹھی رہی، مجھ پر غلبہ نیند ہو گیا، سو گئی میں. تو صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے، ہے نا. کہیں اگر قافلے کا کوئی سامان رہ جاتا یا کوئی شخص قافلے والا بچھڑ جاتا تو یہ صفوان ابن معطل کا کام یہی تھا کہ پیچھے پیچھے آتے تھے. کوئی سامان رہ گیا اس کو ساتھ میں لے آنا ہے، کوئی شخص بچھڑ گیا تو اس کو جناب اپنے ساتھ میں لے کر آنا. صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالی. عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. تو انہوں نے
بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، مجھے مخاطب تک نہ کیا۔ ان کے کلمہ استرجاع کی وجہ سے میری آنکھ کھلی اور میں سمجھ گئی کہ یہ صفوان ابن معطل سلمی ہے۔ تو ہم نے کوئی بات چیت تک بھی نہ کی، انہوں نے مجھے مخاطب بھی نہ بنایا، بس بلند آواز سے انا للہ پڑھا، اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ اب اونٹ بٹھایا تو بیٹا اونٹ کو بٹھایا بھی اس طریقے سے کہ اس کا پیر اس طرح سے نکال دیا۔ اونٹ کو آپ نے بیٹھا ہوا دیکھا ہوا کبھی؟ تو اونٹ کا پیر جب نکال دیتے ہیں تو سوار ہونے والا اونٹ کے پیر پر پیر رکھ کر کے اونٹ پر سوار ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ حضرت صفوان ابن معطل سلمی نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس کا پیر بچھایا اور میں اونٹ کے پیر پر پیر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی نکیل لے کر چل پڑے۔ انہوں نے مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، فقط انہوں نے کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتی ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جب چلے سار میں تو ہم قافلے سے اس وقت جا کر ملے جبکہ دوپہر میں قافلہ ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ جب ہم پہنچے اور لوگوں نے صفوان ابن معطل کے اونٹ پر مجھے سوار دیکھا اور سوار کی نکیل صفوان ابن معطل کے ہاتھ میں دیکھی، پھر کیا تھا؟ ہلاکا من ہلاکا، جس کی قسمت میں ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی اور میری ذات موضوع بحث ہو گئی۔ سنیں، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول راس المنافقین یہ باتیں قریدتا تھا، اس تعلق سے باتیں بناتا تھا، اگر کوئی اس کے پاس ہی جاتا تو یہ ذکر چھیڑ دیتا اور وہ کچھ کہتا میرے تعلق سے تو یہ اس کی تصدیق کرتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، اور اس کا شکار چند مسلمان بھی ہو گئے تھے، صحابہ کرام ہے نا، جو بھولے بھالے تھے، مخلص تھے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سادہ لوح ہوتا ہے، دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے، بلا وجہ کی بدگمانی پیدا کر لیتا ہے، دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر۔ تو ان میں حضرت حسان ابن ثابت بھی تھے، حضرت مصطح ابن، جو آپ نے مصطح کا نام آپ نے پڑھا ہے، مصطح بھی تھے، اور اس کے علاوہ حضرت زینب بنت جحش کی بہن حضرت حمزہ بھی تھی۔ بس سمجھئے کتنے تھے تو کہا ان کے تو نام یہ ہے، البتہ ایک جماعت تھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بے شک تم لوگوں میں جن لوگوں نے تہمت لگائی، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ایک عصبہ ہے، اور عصبہ کا اطلاق جماعت پر ہوتا ہے نا، اس سے معلوم ہوا کہ جماعت تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ تو بعض نے کہا کہ 10 تھے، بعض نے کہا 40 تک تھے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے بھی جو ہے وہ کچھ لوگ اس کے سازش کے شکار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے میں جب آئی تو میری تو 1 ماہ تک طبیعت خراب تھی، واپس آنے کے بعد مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، اور مدینہ طیبہ میں یہ سورش برپا ہو چکی تھی، میں اس سے بالکل بے خبر تھی، ہے نا۔ بس ایک بات مجھے کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ میرے زمانے علالت میں
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لطف و کرم اور نگاہ عنایت رہتی تھی وہ اس مرتبہ نہیں تھی. بس حضور تشریف لاتے اور یہ پوچھتے کیفا تیک، یہ کیفا تیک ہو، تم کیسی ہو، کیسی ہو، اتنا معلوم ہے. مجھے کھٹکتا تھا کہ جو نگاہ التفات اور نگاہ عنایت تھی اس میں یہ کمی کیسی ہے، لیکن میں حالات سے بالکل بے خبر تھی. مدینہ طیبہ کے گلیوں میں ایک شورش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت مصطح ابن اساسہ کی والدہ میرے پاس آئی، اور یہ مصطح ابن اساسہ کی والدہ سلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن تھی. خالہ زاد بہن تھی. ارے خالہ زاد کس کی؟ ہاں. تو اب ان کے بیٹے جو حضرت مصطح بن اساسہ ہوئے ان کے لیے حضرت عائشہ بھی تو بہن ہوئی. ارے جب ان کی والدہ خالہ ہے، خالہ کی لڑکی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کی بچی جو ہوئی، ان کا جو بیٹا ہوا وہ بھائی نہ ہوا. تو اب آئی، اور اس وقت میں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلا بنانا پسند نہیں کرتے تھے، ہے نا، بلکہ قضاء حاجت کے لیے مناسک جاتے تھے. مناسک وہ خالی جگہ جہاں پر لوگ قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ کے جاتے تھے. میں ایک مرتبہ رات میں، اس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا کہ رات ہی میں نکلتی تھی ازواج مطہرہ، رات میں حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ گئی. ہم نے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جب واپسی کا ارادہ کیا تو مصطح ابن اساسہ کی والدہ کا پیر ان کی چادر میں الجھ گیا. یہ پہلے گزرا ہے، اتنا گزر گیا. وہ گری، اور گرنے کے بعد جب گری تو ان کی زبان سے نکلا تعیسا مصطح، کیا ہو گیا مصطح کو، مصطح برباد ہو جائے. اتنا ظلم. جب انسان گرتا ہے تو کوئی نہ کوئی کلمہ نکلتا ہے، ان کی زبان وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ذہن میں گردش کرتا ہے. انہیں مصطح پر افسوس ہوتا تھا کہ میرا بیٹا منافقین کی کیسی سازشوں کا شکار ہو گیا. اس نے نہ رشتہ اسلام کا لحاظ کیا اور نہ قرابت کا، وہ کیسے شکار ہو گیا. ان کو بار بار رہ کر یہ خیال آتا تھا اور اسی عالم میں گر گئی. کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی الجھن کی وجہ سے گری تو ان کی زبان سے نکلا تعیسا مصطح، مصطح برباد ہو جائے. تو انہوں نے کہا بئسا ما قلتی تصبین رجلا قد شہدا بدرا. یہ گزرا ہے کیا، کتنی بری بات تمہاری زبان سے نکل گئی کہ تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو کہ بدر میں شریک ہے. اس نے کہا، اس نے حضرت مصطح ابن اساسہ کی والدہ نے کہا یا ہنتا، اے پگلی، یہ محبت والا کلمہ ہوتا ہے. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے متعلق کیا بات ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا میرے متعلق کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہا تمہارے متعلق ایسی بات مدینہ منورہ میں چل رہی ہے. کہا واقعی چل رہی ہے؟ کہا ہاں چل رہی ہے. اب فرماتے پھر کیا تھا؟ میرے مرض پر مرض بڑھ گئے، مرض پر مرض بڑھ گیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا آپ مجھے میرے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دے دیں. کیوں؟ فرماتی ہے میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے بھی اس خبر کی تصدیق کر لوں. اور بعض روایتوں میں یہ کہ انہوں نے یہ معلوم کیا کیا رسول اللہ کو یہ معلوم ہے؟ کہا جی. کیا میرے والدین کو یہ معلوم ہے؟ کہا جی. پھر کیا تھا؟ جیسے میرے قدموں سے زمین کھسک گئی. میں آئی اور میں نے اپنے والدین کے یہاں جانے کی اجازت مانگی. حضور نے اجازت دے دی. میں اور فرماتی ہے عالم یہ تھا کہ روتے روتے میرے آنکھوں کا آنسو
خشک نہیں ہو رہا تھا. اور عالم یہ تھا کہ رات بھر میری پلک نہ چپکی. سمجھے؟ رات بھر میری آنکھوں میں نے سرما نہ لگایا. کہ بیٹا انسان جب سرما لگاتا ہے نا تو پلک جھپکتا ہے. سرما لگاتا ہے پلک، تو مطلب یہ کہ اب میرا رات بھر پلک نہ لگا. اب پھر میں اپنی والدہ کے پاس آئی تو میں نے کہا والدہ رومان. ایک روایت یہ کہ ان کا وصال حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہوا، اور ایک قول یہ کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا والدہ کیا ہو رہا ہے یہ، میں کیا سن رہی ہوں یہ، اور میرا حال روتے روتے برا حال تھا. تو میری والدہ نے مجھ سے ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ ام رومان کی بات سمجھیے. ام رومان نے وہ تجربے کی بات کہی کہ اس سے بہتر جملہ تسلی کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا. فرمایا بیٹی غم نہ کر. فرمایا اب ذرا بات توجہ سنیے گا جو فرمایا حضرت ام رومان نے. فرمایا جو عورت خوبصورت ہو، ایک جو عورت، ایک بات، اس کا شوہر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہو اور اس کی سوتنے ہوں، تو اس کے بارے میں ایسی باتیں بنتی ہیں. کیا جو عورت خوبصورت ہو، اس کا شوہر چاہتا ہو، محبت کرتا ہو، اور اس کی سوتنے ہوں تو اس کے متعلق ایسی باتیں عورتیں بناتی ہیں. عورتیں تو بیٹا شوہر کو اڑا دیتی ہے نا. ارے نہیں سمجھے؟ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، اور ایسی عورت کے بارے میں تو ضرور باتیں بنتی ہیں. اس سے بہتر جامع کوئی جواب اور کل میں تسلی نہیں ہو سکتا. سنیں، ادھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشویش میں تھے. بھائیوں کو بہت مزہ آتا ہے اس حدیث میں. تشویش میں تھے مطلب وہ کیا معلوم کیا ہوا؟ بس معلوم یہ ہوا کہ علم غیب نہیں تھا. مطلب بات کوئی سی بھی ہو، معلوم یہ ہوا کہ علم غیب کوئی سی بھی ہو. بس یہی پتہ چلا ہماری طرح بشر تھے اور یہ معلوم ہوا کہ انہیں علم غیب نہیں تھا. بس اتنا تشویش میں تھے، وہی نازل نہیں ہوئی تھی. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصوں سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. سنیں، مشورہ کیا. تو اب میں آپ کی تشویش دور کر دوں. حضور کو تشویش اس بات کی نہیں تھی کہ حضرت عائشہ سے کیا ہوا، تشویش یہ تھی کیا ہو رہی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے. ارے تشویش حضرت عائشہ صدیقہ سے متعلق نہیں تھی. کیا تشویش تھی؟ ہو کیا رہا ہے اس متعلق تشویش تھی. اسی لیے کہ ادھر تو کفار قریش کی دسیسہ کاریاں، ریشہ دوانیاں اپنی جگہ پر تھی، ادھر منافقین کی سازش، اور ادھر یہود ہمیشہ سازش کرتے رہتے تھے. اور اب تشویش کی بات یہ تھی کہ بعض مسلمان بھی منافقین کی ریشہ دوانیوں کے شریک اور شکار ہو گئے تھے. یہ تشویش تھی. اللہ اکبر. ارے نہیں سمجھے؟ تشویش یہ نہیں تھی، ان حالات سے تشویش تھی کہ اب تو ضعفاء مسلمین اور ہمارے سیدھے سادے جو صحابہ ہیں یہ بھی ان کے سازشوں کے شکار ہو رہے ہیں. اب حضرت علی، اب لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا، یقین کیسے تھا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. یقین تھا تو پھر مشورہ کیوں کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے آپ، کچھ اصول ہوتے ہیں اور اصول پر عمل اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جناب علم نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اصول قضا ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جیسے حضرت مولانا
فیضان رضا کیسے ہیں یار؟ کچھ شکے گا وسیم کے بارے میں؟ بہت نیک آدمی ہے نا. کسی اختلاف ہے کہ آپ لوگوں میں؟ متفق علیہ شخصیت ہے نا, یہ نیک آدمی ہے ماشاء اللہ. ان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی تو ہم کہیں گے وہ معاصرہ ہے, آپ بتاؤ ماں صاحب بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے معاملات میں کوئی شک ہے, بلکہ اس وجہ سے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے بتائیے ان کی اتنی حمایت کی, کم سے کم ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے تو معلوم کر لیتے معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. اتنی حمایت کی کہ جناب کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں, ان کا معاملہ کلیئر کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بیٹا یہ اصول قضا سے متعلق ہوتا ہے نا. قاضی کو, حاکم کو اگرچہ جناب کسی مدعا علیہ کی جو ہے وہ کہ کچھ اصول قضا ہوتے ہیں جی, اس سے متعلق جناب عمل ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ قاضی کو اگرچہ اپنا علم ہو ہے نا, ذاتی طور پر علم ہو کہ یہ مدعا علیہ بالکل بے قصور ہے, لیکن وہ بھی گواہوں کی گواہی لیتا ہے, شہادت لیتا ہے. یہ اصول شہادت ہے نا. اگر ایسی فیصلہ کرتے تو لوگ کیا کہیں گے, دیکھو قاضی صاحب کی کھلی حمایت, گواہوں کی بات سنی تک نہیں, سن تو لیتے. اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سے مشورہ کیا, ایک تو اسامہ بن زید سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دو سے. اس لیے کہ علی اہل بیت سے ہیں اور اسامہ ابن زید حب رسول اللہ ہے. سنیں, اسامہ ابن زید زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. تو اسامہ ابن زید سے ایک گھر کا فرد اور ایک وہ شخص جس سے سب سے زیادہ محبت ہے. اسامہ بولو کیا خیال ہے؟ تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ, میں اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہوں کہ میں ایسی بات میں نے نہیں سنی جو خلاف ہو, اور میں آپ کے اہل سے متعلق اچھا ہی خیال رکھتا ہوں اور مجھے بھلائی کا علم ہے. بات سمجھے, یہ اسامہ بن زید نے دو ٹوک کا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب معلوم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں فرمائی. فرمایا یا رسول اللہ لم یغیق اللہ علیک والنساء سواہ کثیر. یہ جملہ فرمایا, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ پر معاملہ تنگ نہیں فرمایا, اور عورتیں عائشہ کے علاوہ بہت ہیں. یہ جملہ تھا, عورتیں حضرت عائشہ کے سوا اور ہیں, یہ فرمایا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں کہیں دور تک بھی یہ شبہ نہیں ہے کہ ان کو پاک دامنی میں شبہ ہو. سمجھ گئے؟ یہ جو کہا کہ عورتیں بہت ہیں ان کے علاوہ, آپ اس جملے کی ذرا تفصیل سمجھیے گا. مطلب یہ تھا مدینہ طیبہ میں سوریش ہے, منافقین زبان چلا رہے ہیں, یہود خوشیاں منا رہے ہیں, برسوں کے مخالفین ایسا لگ رہا ہے کہ ان لمحوں میں ان کا مقصد کامیاب ہو گیا, اور اپنے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان کے مکر کے شکار ہو رہے ہیں. اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے اور مدینہ طیبہ کے ماحول کو بہتر خوشگوار بنانے کے لیے اگر آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو الگ کر دیں تو اللہ نے آپ پر معاملہ تنگ نہیں رکھا ہے, اور تو ان کے سوا بہت سارے. بات سمجھے بیٹا؟ یہ مشورہ تہمت کی وجہ سے نہیں تھا معاذ اللہ رب العالمین, بلکہ بیٹا کچھ حالات کے تقاضے ہیں. جیسے ہمارے مولانا فیضان صاحب, ان کے خلاف کیوں میں مثال دے رہا ہوں, خدا نہ کرے ان کے خلاف سورش ہو گئی, مدرسے میں سورش ہو گئی, اچھے خاصے ماحول کو پرگندہ کر دیا. یہ بہت زیادہ جناب پرگندگی کا ماحول پیدا ہو گیا, اختلاف انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا. حالانکہ اپنی جگہ پر صحیح تھے, صحیح ہے, صحیح رہیں گے. کہا کیا کریں, کچھ دنوں کے لیے
معاملہ شانت ہو جائے گا، مخالفین خبر ہو جائے گا، منافقین کی ساری سازشیں ناکام ہو جائے گی اور سارے بدخواہوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ہے نا؟ نہیں سمجھے بیٹا؟ تو یہ مشورہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی جناب ان کے معاملے میں کوئی شک ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ رسول منافقین و دیگر منافقین کی زبانوں کو بند کیا۔ ارے میرے بھائی سمجھ گئے؟ اور کہا یا رسول اللہ آپ بریرہ سے معلوم کر لیں، بریرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت کرتی تھی، یا رسول اللہ وہ بتا دیں گی کہ عائشہ پاک ہے، وہ بتا دیں گے کہ عائشہ پاک ہے۔ سنیں اب حضرت بریرہ کیا بتائیں گی؟ عائشہ پاک، ان سے بتائیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی منافق یہ نہ کہہ سکے ارے بھائی تو عورتوں کا معاملہ تھا، اس بچی سے اس عورت سے ضرور معلوم کرتے جو ان کے ساتھ رہتی ہے نا؟ حضرت عائشہ گھر میں رہتی ہیں، علی کو کیا خبر؟ اسامہ بن زید تو باہر رہتے ہیں، انہیں کیا خبر؟ اس بریرہ سے پوچھتے تو حقیقت ان کے سامنے آتی، اسی لیے فرمایا حضور بریرہ سے اور معلوم کر لیں تاکہ یہ بات کلیئر ہوتا ہے۔ تو بریرہ سے کہا بریرہ بتاؤ کہ تم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کہ ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں کھٹکتی ہو، جو تمہیں کتنی شریف سیدھی عورتیں ہوتی تھیں اس زمانے کی، ہے نا؟ کتنی سادہ لوگ، سادہ طبیعت، ہمارا جنتی ہوتی تھی، کتنی سادہ طبیعت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ ہاں، حضرت بریرہ نے کہا ہاں کوئی اور تو بات نہیں ہے، ہاں ایک بات مجھے کھٹکتی ہے، ایک بات مجھے، بریرہ کی بات سنو، کیا کہا؟ ہاں مجھے ایک بات کھٹکتی ہے۔ ارے کیا کھٹکتا ہے؟ کبھی نومر ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندتی ہیں اور آٹا گوند کر سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، بس یہ بات مجھے کھٹکتی ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کر دیتی ہیں، بس یہ کھٹکتی ہے میری قوت۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ رہے ہو کتنی سادہ لوگ، سادہ طبیعت، وہ تو صحیح کوئی دقت نہیں ہے، بس یہ ذرا سی ان میں کمی ہے۔ دیکھو یہ ہے مایوری بھی کے کا مطلب یہ سمجھو، ادھر تو کسی کا تصور بھی نہیں تھا کہ کسی نیک پرہیزگار عورت سے یہ بھی معاملہ صادر ہو سکتا ہے، ادھر تو بریرہ کا تصور تک نہیں گیا۔ کہا سرکار یہ معلوم کر رہے ہیں اپنے گھریلو معاملات میں عائشہ کی تمہیں کوئی بات کھٹکتی ہو تو بتاؤ، بات کھٹکتی ہو تو بتاؤ، کہ اور تو سب ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، بس یہ کبھی ہے کہ آٹا بکری آٹا کھا جاتی ہے، روٹی پکانے سے پہلے سو جاتی ہیں، بس مجھے یہی بات کھٹکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا معاملہ۔ دیکھو اب ایک بات یاد رکھیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر، سعد بن معاذ یہ اوس کے تھے، سمجھے؟ اور حضرت سعد بن عبادہ یہ اوس کے تھے، خزرج کے تھے۔ سعد بن عبادہ، حسان بن ثابت قبیلہ خزرج، اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ یہ دونوں قبیلے اوس کے تھے، سمجھے؟ اوس و خزرج کی جنگ آپ جانتے ہیں جی، اسی جنگ نے قریب کیا تھا ان کو اسلام کے، لڑتے لڑتے برس صدیوں کی جنگ اب آ کر ختم ہوئی تھی، لیکن جو جنگ صدیوں تک چلی ہو اس کے اثرات کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں، اثرات باقی رہ جاتے ہیں، یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ اب سرکار منبر پر کھڑے ہوئے اور سرکار نے اسی عالم میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ انہ اذا فی اہلی واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ تم دیکھو حضور کا، فرماتے مجھ میں کون ہے اے مسلمانوں کی جماعت تم میں سے کہ اگر میں اس شخص کو سزا دوں جس نے میرے اہل سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں تو کون ہے جو مجھے معذور رکھے گا؟
اور یہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کی سزا بھی یہی تھی. من یعذرنی، کیا مجھے کون معذور رکھے گا اس شخص کے بارے میں جس نے میری اہل کو تکلیف پہنچائی. اور یہ عذرا یعذرک میں نصرہ، تو مانا وہ کون میری مدد کرے گا اس شخص سے متعلق جس نے مجھے میری اہل کے بارے میں جناب تکلیف پہنچائی ہو. یہ کہا حضور، یہ کہا سرکار نے. اور سرکار نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ما علمت علی اہلی الا خیرا. یہ ہے جملہ، وہ قسم کے ساتھ حضور نے فرمایا ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں اپنی اہل کے بارے میں خدا کی قسم خیر ہی جانتا ہوں. کیا اپنے اہل کے بارے میں یہ قسم کے ساتھ حضور نے فرمایا. یہ جملہ بالکل روشن واضح دلیل قطعی حتمی جزمی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں دور دور تک کا کوئی شک اور وہم نہیں تھا. ورنہ حضور قسم کے ساتھ نہیں فرماتے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. قسم کے ساتھ حضور نے فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا علم ہی نہیں، یقین قطعی تھا. ایسا یقین کہ جس پر قسم کھائی جا سکے. اس لیے کہ منصب نبوت سے یہ متصور نہیں ہے کہ کسی چیز کا علم حتمی نہ ہو اور پھر وہ قسم کھائے. یہ تمام شکوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے یہ جملہ ہے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. اب رہا یہ معاملہ کہ حضور نے کہا کیوں، اسی لیے تو کہا ہے کہ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. سنیں اب حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ، میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ہوں حضور. انا یا رسول اللہ عاذر کا، یا رسول اللہ میں آپ کو معذور رکھوں گا یا میں آپ کی مدد کروں گا. اور کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کی اہل کے بارے میں زبان کھولنے والا ہمارے قبیلہ اوس کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور اگر ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے کا ہے تو آپ حکم دیں، تو آپ حکم دیں گے ہم وہ کریں گے. حکم دیں کیا آپ اگر ہمارے قبیلے اوس کا ہے تو ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے، ہمارے بھائی کیوں خزرج کے قبیلے کا، تو آپ حکم دیں، آپ کا جو حکم ہوگا ہم وہ کریں گے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ قبیلے خزرج کے تھے، وہ کھلے طور پر شریک ہو چکے تھے. تو اب بیٹا وہ جو قبیلوں میں عصبیت تھی وہ ذرا رنگ لائی. سعد ابن عبادہ کھڑے سنیں، اور سعد ابن عبادہ قبیلے خزرج کے. اور ایک رشتہ یہ تھا کہ حضرت حسان کی بہن مبالغہ ان کی چچا زاد بہن تھی، خاندانی چچا زاد بہن. کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے. سعد ابن معاذ سے کہا، وہ کہتے ہیں وکان رجلا صالحا، یہ سعد ابن عبادہ نیک آدمی تھے، صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول ہیں، لیکن وہ جو قبیلوں کی عصبیت کا اثر باقی رہ گیا تھا اس نے ذرا سا جوش مارا، اور اس صدیوں کی جنگ سے یہ اثر پیدا ہوا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسی بہانے سعد ابن معاذ ہمارے قبیلے کو ٹارچر کرنا جا رہے ہیں. حمایت رسول کا تو بہانہ ہے، اصل ہمارا اصل نشانہ ہمارا قبیلہ ہے. سنے نہیں سنے؟ کہا سعد ابن معاذ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم اسے قتل کرو گے؟ نہیں کر سکتے. کہا اگر تمہارے قبیلے کا وہ شخص ہوتا تو تم اسے قتل نہیں کرتے، ہمارے قبیلے سے تعلق ہوتا ہے اس لیے تم یہ باتیں بول رہے. ہر بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسید ابن عزیر کھڑے ہو گئے. اب میں نے بتایا اسید ابن عزیر یہ بھی قبیلہ اوس کے تھے. کہا انک منافق والی باتیں کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرو گے؟ انک منافق والی باتیں کرتے ہو،
اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرو گے؟ ہم قتل کریں گے، تم روک کے دکھانا۔ دونوں قبیلوں میں قریب تھا کہ قتال ہو جائے، حضور نے دونوں میں بیٹھو خاموش ہو جاؤ، یہ تو بیٹا شورش اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ۔ سنیں پھر کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں، پہلے یہاں تک کا ترجمہ کیجیے، یہاں تک کا واقعہ سمجھ گئے جی۔ قالت عائشہ، یہ بات نہیں پڑھو، حکم فرمائیں جی، پڑھ دو اچھے، ماشاء اللہ شام کو تقریر کرا تم چار لگیں گے۔ قالت عائشہ فرماتی ہے فاقرع بیننا، حضور جب ارادہ سفر کرتے، اقرع بین ازواجہ اپنے ازواج کے درمیان قرآن اندازی فرماتے ہیں، وَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَامُهَا، جس کے نام قرآن نکل آتا تو اس کو حضور اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ قالت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک غزوے میں ہمارے درمیان قرآن اندازی کی، فخرج فی اسامی، اس میں میرا نام نکلا تو میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلی۔ بعد ما انزل الحجاب، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد، فکنت احمل فی ہودج، میں ہودج میں اٹھائی جاتی، وانزل فی، اور ہودج میں اتاری جاتی، تو یہاں تک کہ ہم چلے، یہاں تک کہ حضور جب غزوے سے فارغ ہو گئے، فقفلا، اور لوٹے، دناؤنا من المدینہ قافلین، ہم لوٹتے ہوئے مدینہ منورہ سے قریب ہو گئے، تو آذن لیلۃ بالرحیل، ایک رات حضور نے کوچ کرنے کا حکم دیا، فقمت حین آذنوا بالرحیل، تو جب لوگوں نے کوچ کرنے کی خبر دی تو میں اٹھی اور میں گئی، یہاں تک کہ میں لشکر سے دور چلی گئی۔ فلما قضیت شانی، جب میں نے قضاء حاجت کر لی، اقبلت الی رحلی، بولو اپنے ٹھکانے کی طرف آ گئی۔ فلمست صدری، تو میں نے اپنے سینے پر میرا ہاتھ لگا، دیکھا کہ جذع ظفار کا میرا ہاتھ قد انقطع، ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ فرجعت فالتمست یقدی، تو میں گئی، میں نے اپنا ہار تلاش کیا تو اس کی تلاش نے مجھ کو روک رکھا۔ عائشہ فرماتی ہیں واقبل الرات، وہ لوگ جو مجھے یراحلون بی، جو میرا ہودج اونٹ پر رکھتے تھے، وہ آئے، فحتملوا ہودجی، انہوں نے میرا ہودج اٹھایا، اور فراحلوہ علی البعیر الذی کنت ارکب علیہ، تو انہوں نے میرا ہودج اسی اونٹ پر رکھ دیا جس پر کہ میں سوار تھی، وہم یحسبون انی فی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں ہوں۔ وکان النساء ذاک خفافا، اور تو اس وقت بڑی ہلکی ہوتی تھی، لم یحبلن، اسی کی تفسیر ہے، ان کے جسموں پر گوشت چڑھے نہیں ہوتے تھے، لم نا جی، ولم یغش، وہ زیادہ تندرست نہیں تھی اور گوشت ان کے جسم پر چڑھے نہیں ہوتے تھے۔ انما یاکلن القا من الطعام، تھوڑا سا کھانا کھاتی تھی۔ فلم یستنکر القوم خفۃ الہودج حین رفعوه وحملوه، ان لوگوں نے اٹھانے اور اونٹ پر رکھنے کے وقت میں ہودج کے ہلکے پن کو محسوس نہیں کیا۔ وکنت جاریۃ حدیثۃ السن، میں کم عمر بچی تھی، فبعثوا الجبل، تو انہوں نے وہ اونٹ اٹھایا، فساروا، بولو چلے گئے۔ میں نے اپنا ہار پایا بعد اس کے کہ لشکر جا چکا تھا۔ فجئت منازلہم، ان کے ٹھکانوں پر آئی، ولیس بہا منہم داع ولا مجیب، وہاں پر ان میں سے نہ کوئی داعی تھا اور نہ مجیب تھا، نہ کوئی آواز دینے والا تھا اور نہ کوئی آواز سننے والا تھا۔ فتیممت منزلی الذی کنت بہ، تو میں نے اپنے اسی ٹھکانے کا ارادہ کیا جس میں کہ میں تھی، اور میں سمجھ گئی کہ ان قریب وہ مجھ کو تلاش، جب وہ مجھ کو نہ پائیں گے تو میری طرف لوٹیں گے۔ اسی درمیان کے بیٹھی تھی، فی منزلی، اپنے ٹھکانے میں، غلبتنی عینی، میری آنکھ لگ گئی، مجھ پر میری آنکھ غالب آ گئی، آنکھ لگ گئی، فنمت، میں اور صفوان ابن معطل سلمی زکوانی
لشکر کے پیچھے تھے. فاصبح عندی منزلہ عند منزلی، تو وہ صبح کے وقت میرے ٹھکانے کے پاس آئے. فرا سواد انسان النائمین، انہوں نے ایک سونے والے انسان کی پرچھائی کو دیکھا. ارے سونے والے انسان کے پرچھائی سمجھ رہے ہو؟ ایک سونے والے انسان کے ایک تشخص کو دیکھا. انہوں نے سمجھا ایک شخص سو رہا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ سونے والے نے تبھی کوئی سو رہا ہے، کون ہے یہ پتہ نہیں ہے، کوئی سو رہا. فرآ سواد انسان النائم، انہوں نے ایک سونے والے انسان کی پرچھائی کو دیکھا. فعرفنی حین رآنی، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پہچان لیا. ورآنی قبل الحجاب، انہوں نے مجھے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، جب انہوں نے مجھے دیکھ کر کلمہ استرجاع پڑھا تھا تو ان کے پڑھنے سے میں بیدار ہو گئی. فخمرت وجهي بجلباب، میں نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھکا ہے نا. والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وخدا ہم نے ایک کلمہ تک نہ، ایک کلمے تک ہم نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، اور میں نے ان کی زبان سے بھی کلمہ استرجاع کے سوا کچھ نہیں سنا. وہ ہوا اترے حتی ناخ راحلتہ، اپنی اونٹ کو بٹھایا. فوطی علی یدہا، اور آپ نے اس کے اونٹ کے پیر کو بچھا دیا. فقمت الیہا فرکبتها، ملا میں سوار ہو گئی. فانطلقا یقود بی الراحلہ، وہ آگے میرے آگے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے رہے. حتی اتینا الجیش، یہاں تک کہ ہم لشکر پر پہنچے. مبغرین فی نعل الظہیرہ، وہ لوگ سخت دوپہری میں داخل ہو چکے تھے. وہم نزول، وہ لوگ سخت دوپہری کی وجہ سے نازل کی جمع ہے ٹھہرے ہوئے تھے. قالت فہلک من ہلک وکان الذی تولی کبر الافک عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، تو وہ انسان جس نے اس تہمت کی بڑی چیز کو انجام دیا وہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول ہے. اور وہ کہتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ انه کان یشاع، کہ بات کو پھیلاتا تھا، کوئی تحدث ہو رہی بولو، اور اسی کو موضوع سخن بناتا تھا، ہے نا، نہیں سمجھے. اور اس کے پاس جب کوئی بات کرتا فیقرہ، تو اس کو بولو ثابت کرتا تھا کہ ہاں ابھی بالکل صحیح بات ہے. ویستمعہ، اسے کان لگا کر سنتا تھا. ویستوشیہ، اور اس میں قریت کرتا تھا، بات نکالتا تھا. بات سمجھے. اور وہ نے یہ بھی کہا کہ اہل افک میں سے لم یسمى، معین نہیں کیے گئے، نام ان کا معلوم نہیں ہے سوائے حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش کے. فی ناس آخرین، کچھ اور بھی لوگ تھے. لا علم لی بہم، اور وہ کہتے ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے. تو کون تھے؟ خیر انہم عصبہ، ہاں یہ بات ہے کہ ایک جماعت تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بات سمجھے. ہاں جیسے ہاں ان میں سب سے بڑا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول تھا، ملا بیٹا. اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس کے باوجود یہ پسند نہیں فرماتی تھی کہ ان کے بعد حسان کو برا کہا جائے. وہ کہتے تھے برا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کی جو خامی ہے اسی پر نظر نہیں کرنا چاہیے، اس کی اچھائیوں سے چشم پوشی نہیں کرنا چاہیے. وہ میرے متعلق اگرچہ منافقین کی سازشوں کا شکار ہو گئے، مگر وہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءٌ، انہوں نے کہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے
منافقین کے اشعار کا جواب یہی دیتے تھے. منافقین کا مقابلہ اشعار میں یہی کرتے تھے. اگرچہ ان سے میرے معاملے میں چوک ہوئی ہے مگر ان کی جو قربانیاں ہیں, ان کا جو ایثار ہے, اشاعت اسلام میں ان کا جو کردار ہے, اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان میں اگر دونوں پہلو ہوں, ہے نا, کچھ ایسے پہلو بھی ہو جو خیر کے ہوں اور کچھ ایسے پہلو بھی ہوں جو برائی کے ہوں, ہمیشہ برائی کے پہلو پر نظر نہیں کرنا چاہیے, خیر کے پہلوؤں کو سے چشم پوشی نہیں کرنا چاہیے. حسان عائشہ صدیقہ یہ ناپسند کرتی تھی کہ ان کے پاس حسان کو برا کہا جائے. وہ کہتی تھی انہوں نے تو کہا ہے فَإِنَّ بِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاهُ, میرے والد, میں, میرے والد و والدہ اور میرے والد کے والد, میرے دادا, ان اور میری عزت, یہ سب حضور کی عزت کے لیے تم سے ڈھال ہے. کیا میں, میری عزت, میرے والد کے والد, یہ سب ہے نا حضور کی عزت کے لیے ڈھال ہے. کیا مطلب؟ ہمارے متعلق جو چاہو کرو, میرے والد سے متعلق جو چاہو کرو, یہ سب برداشت ہوگا, لیکن جب تک ہم باقی ہیں تم حضور کی عزت سے کھلواڑ کرو, یہ نہیں ہوگا. ابھی ان کے والد حضرت حسان, ان کے دادا منذر, ان کے پردادا حلال, ان کے پردادا کا نام حرام. یہ چاروں کی خاص بات یہ رہی کہ چاروں میں ہر ایک کی عمر جو ہوئی 120 سال. 120 سال چاروں کی, پردادا حرام کی بھی, دادا منذر کی بھی, والد ثابت کی بھی, خود ان کی بھی. اللہ ہم سب کی آپ کی عمر 120 سال ہوگا ابن ثابت کی عمر کے وسیلے سے دین کا کام کرنے کے لیے. کیا امید نہیں ہے کہ ہم نابین تقریر کے لیے بہت بڑی بات ہے. میں تو تمہاری دعا کر رہا ہوں. جی ارے ابھی تک نہ گئی. ارے بھائی چلو جتنی بھی ہو خیر سے گزرے, ہے نا, بس یہ کیا بیٹا, جتنی بھی ہو خیر سے. ارے میری نہ ہو تم لوگ ہی تو ہو جائے, ہے نا. چلو جی 100 سال کی ہو جائے. ارے نہیں خدا کرے آپ کی پہلے ہو. بیٹا عمر زیادہ نہیں ہو رہی, عمر زیادہ نہیں ہے, وسیم زیادہ عمر نہیں ہو رہی. امراض کی کثرت اور حالات کے تقاضے اور پھر قرب قیامت. اب یہ نہیں ہے کہ جناب زیادہ لمبی عمر کی اب توقع نہیں کرنا چاہیے, دینی کام میں لگے رہنا چاہیے. کتنی ہوگی کہنا تو پھر بھی ہے, جانا تو بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ظہیر علیہ السلام نے کہا تھا, پورا واقعہ بخاری شریف میں ہی ہے, آج تک تم پہنچے نہیں, کہ آپ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بیل کے بال آئیں گے اتنے بالوں کے برابر آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. تو ایک تو بیل اور پھر اس کے بال کتنے باریک ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کا ہاتھ پنجہ کئی ہزار سال عمر بڑھ جاتی ہے. فرمایا اس کے بعد کیا پھر چلنا ہے. تو فرمایا پھر ابھی لے چلو. پہلے آ گئے تھے انسانی شکل میں اور اجازت بھی نہیں لی. ایک اجنبی آدمی کو انسان دیکھے گا ہمیں غصہ آئے گا. اپنے تھپڑ مارا اسرائیل علیہ السلام کی, آنکھ بھی پھوٹ گئی, ان کی آنکھ تک پھوٹ گئی. سنیں, حالانکہ وہ نور ہیں, لیکن جب شکل بشر میں ہے تو تمام لوازم بشر ثابت ہوں گے. شب لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے, تو آنکھ بھی ثابت ہوئی, آنکھ بھی ہوئی
اور آنکھ کے لیے لازم ہے کہ تھپڑ اگر زور سے لگ جائے آنکھ پر تو آنکھ پھوٹے گی، وہ بھی ثابت ہوا، وہ تو لوازم ہے شریعت سب اللہ رب العزت کی بات آپ ہوتی. حضرت اسرائیل یہ معاملہ ہے تو فرمایا دوبارہ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ رنگ کا تو رہتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں تو کیا کرو بھی چاہیے پورا واقعہ بخاری شریف. تو بیٹا یہ ہے سنے تو بیٹا پھر چلنا ہے. موضوع الرحمان بارہا علمی تمہیں سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، یاد رکھ حیران آخر موت ہے، مت بن تو انجان آخر موت ہے. چلو بہرحال فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقدمنا المدینہ، بولو مدینہ آ گئے، فاشتکیت حین قدمت شارع، جب ہماری تو ایک مادر بیمار رہ گئی، والناس یفیضون فی قول اصحاب، اور لوگ اصحاب کے قول میں جناب بالکل یفیضون بحث قریت کرتے تھے، لا یشعرون فی شیء بشیء من ذلک، مجھے ان میں سے کسی چیز کا بھی شعور اور احساس نہیں تھا. وہ یریبنی فی وجعی، ہاں مجھے ایک بات اپنے مرض میں کٹکتی تھی کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نگاہ لطف و کرم نہیں دیکھتی تھی جو میں پہلے دیکھتی تھی جب میں بیمار ہوتی. بس یہ کہ حضور میرے پاس تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر کہتے کیف تیکم، کیسی ہو، ثم ینصرف فذلک یریبنی، یہ بات مجھے کھٹکتی تھی. ولا اشعر بالشر، لیکن مجھے شر کا کوئی شعور نہیں تھا، یہاں تک کہ میں ایک رات نکلی حین لقیت، جب میری بیماری کم ہوئی لیکن کمزوری باقی تھی، جب میں کمزور تھی جب میں نکلی، اور تو میں میرے ساتھ مستہ نکلی، کدھر قبل المناصع کی طرف، وکانا متبرزنا، وہ ہمارا قضاء حاجت کا کی جگہ تھی، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا، ہم رات سے رات تک نکلتے تھے، اور یہ گھروں سے قریب ہے نا، استنجا خانے بنانے سے پہلے کی بات ہے. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلُ، اولو پڑھو بیٹا، اور ہمارا اولو امروں کی صفت بناؤ، ہمارا معاملہ عرب کا پہلا معاملہ تھا. عرب کا بیٹا پہلا معاملہ کیا کہ استنجا خانے گھروں میں نہیں بنتے تھے، لوگ مدینہ طیبہ سے باہر جاتے تھے. تو جو عرب کا پہلا والا معاملہ تھا ہم لوگ اسی معاملے پر تھے. یہ تو بعد میں بنے، اپنے علاقے میں بھی عموماً پہلے گھروں میں نہیں بناتے تھے، خالی عورتوں کے لیے ہوتے تھے، مرد سب باہر جاتے تھے. سنے بیٹا، ارے آپ نے نہیں سنا ہے کیا؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا، سنا ہے جی، کچھ علاقوں میں بھی ہوگا. عرب میں جو ہے پہلے یہ تھا کہ مرد عورتیں کسی کے لیے بھی نہیں بنتے تھے، بس سب باہر. بولے یہ کام گھر میں نہیں ہونے کا ہے، باہر اس پر. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ، اور بعض روایت میں یہ پڑھو وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ، اولی عرب کی صفت نہ ہو، مانن جمع ہے. ہمارا معاملہ پہلے عرب کا معاملہ تھا، ہے نا، کیا جنگل میں ملے جی، ارے ملا نہیں ملا ہے نا. وَكُنَّا نَتَعَزَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَ عِندَ بُيُوتِنَا، ہم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ استنجا خانے اپنے گھروں میں. فرماتی ہیں میں اور ام مستہ چلی، اور یہ ام مستہ کون ہے؟ یہ ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی. وہ ان کی والدہ، کن کی والدہ؟ حضرت مستہ کی ماں سلمہ کی والدہ صخرہ بن عامر کی بیٹی ہیں جو ابو بکر صدیق کی خالہ تھی، اور ان کا بیٹا مستہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا. تو میں اور ام مستہ آئیں اپنے گھر کی طرف. جب اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو بیٹا فاصرت سے آپ نے پڑھا ہے
کہہ رہے تھے مستع کی ماں کا پیر ان کی چادر میں الجھ گیا، وہ گر پڑی تو کہتا ہے سر مستع، تو میں نے کہا بے سر معقول تھی، تم نے کتنی بری بات کہی، کیا تم ایسے انسان کو برا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہو؟ تو کہا اے انتا او سادہ طبیعت، کہ تو نے نہیں سنا جو کہ کہا گیا؟ تو کہتی ہے میں نے کہا کیا کہا گیا؟ تو انہوں نے الیف کے قول کے بارے میں خبر دی۔ فرماتی ہیں پھر تو میرے مرض پر برنس بڑھ گیا، میں اپنے گھر پہ آئی، بیٹا تم نا تو میرے پاس حضور داخل ہوئے، سلام کیا تو کہا کئی وقت تو میں نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں؟ تو اور کہا کہ میں چاہتی تھی کہ خبر کی تصدیق کروں اپنے والدین کی طرف سے، تو حضور نے مجھے اجازت دے دی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا یا امتا، نے گھر آ گئی، اپنی والدہ سے کہا یا امتا، اے میری والدہ یہ لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ تو قالت یا بنیا، تو کہا میری بٹیا حبنی علیکے، اپنے پر یہ معاملے کو مشکل مت سمجھو، آسان سمجھو۔ اب بیٹا وہی چیز جو میں نے آپ کو اتنی بتائی تھی، فرمایا قلما، ہے نا ایسا، فواللہ بخدا، جو عورت بہت زیادہ حسین ہو، ملے بیٹا ایسے شخص کے نکاح میں ہو جس سے اس کا شوہر محبت کرتا ہو، لا ذرائر ہو، بولو سوتنے ہو، تو بہت کم ہوتا ہے الا کسرنا علیہ، مگر یہ کہ عورتوں اس پر زیادہ باتیں بناتی ہیں۔ ارے ملا بہت کم ہوتا ہے، مگر عورتیں یعنی ایسی عورت ہو اور اس سے متعلق عورتیں باتیں نہ بنائیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جی تو میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ ایسی باتیں کہیں گے؟ تو فرماتی ہے میں رات بھر روئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرا آنسو نہ رکا اور میری بالکل آنکھ نہ لگی، پھر صبح ہوئی، ہے نا، میں روتی رہی۔ حضور نے حضرت علی ابن ابی طالب کو، اسامہ بن زید کو بلایا، جب ہی کا نزول مؤخر ہوا، ان سے معلوم کیا، ہے نا، اپنے اہل کے فراق برات کے بارے میں، ہے نا، اپنے اہل کے فراق کے بارے میں۔ تو اسامہ نے حضور کو مشورہ دیا، اس کا جو وہ جانتے تھے ان کی اہل بری ہے، اور اس کا جو جانتے تھے اپنے دل میں۔ تو اسامہ نے کہا اہلو کا، یہ اہلو کا حضور، وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نے آپ پر معاملے کو تنگ نہیں کیا، اور تو ان کے علاوہ بہت ہے، اور آپ باندی سے پوچھ لیں آپ کو سچ بتائیں گے۔ تو حضور نے جب بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ حال رہتے من شاہ یریبو کے، کہ تم نے ایسی بات دیکھی جو تمہیں کٹکتی ہو؟ تو کہا بریرہ نے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے اس پر کوئی ایسے امر کو نہیں پایا اغمسہ، جو میں جس کی وجہ سے میں ان پر آگ لگاؤں۔ ہاں ایک بات ہے کہ وہ بھی کم عمر ہے، تنام عن جین علیہ، وہ اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، فتات الداجن فتاکلو، تو بکری کا بچہ آتا ہے اور آٹے کو کھا لیتا ہے، بس میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے حضور کھڑے ہوئے اسی دن، اور عبداللہ ابن ابی سے آپ نے عذر طلب کیا، عبداللہ ابن ابی کے بارے میں عذر طلب کیا یا مدد طلب کی، اور آپ ممبر پر تھے، کہا اے مسلمانوں کے جماعت کون ہے جو مجھے معذور رکھے اس شخص کے بارے میں جس سے مجھے اپنے اہل کے بارے میں اذیت پہنچی ہے، واللہ ما علمت علی اللہ خیرا۔ تو اور کہا حضور نے لوگوں نے ایسے مرد کا ذکر کیا، اور صفوان ابن معطل کہ واللہ وہ کبھی، واللہ میں اسے نیکی جانتا ہوں، اور وہ میرے پاس کبھی نہیں آتا تھا ہمارے گھر، مگر جب کہ میں گھر میں ہوتا۔ تو اس حضرت سعد ابن معاذ جو بنی عبد اشل سے تھے وہ کھڑے ہوئے، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو معذور رکھوں گا یا آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ اوس سے ہو تو میں اس کی گردن مار دوں، اگر ہمارے بھائی خزرج سے ہو تو امر تنا، اب ہمیں حکم فرمائے، تو فعلنا امر کا، ہم آپ کے امر پر عمل کریں گے۔ تو جناب خزرج کے صاحب کھڑے ہوئے، اور حضرت حسان کی والدہ ان کی چچا کی بیٹی تھی، لیکن سگی نہیں، من فخذہ، ان کے قبیلے سے، یعنی ان کی خاندانی چچیری بہن تھی،
ملا بیٹا؟ وہ کون؟ سعد ابن عبادہ، خزرج کے سردار تھے، اس سے پہلے بڑے نیک تھے لیکن اہمیت نے ان کو ابھارا تو سعد ابن معاذ کا کذب تھا، تم نے غلط کہا، خدا کی قسم نہ تم قتل کرو گے اور نہ اس کے قتل پر قادر ہوگے، اگر وہ تمہارے قبیل اوس کا ہوتا تم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ قتل کیا جائے۔ تو اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے، یہ سعد ابن عبادہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہا سعد ابن عبادہ سے کذب تھا، تم غلط کہہ رہے ہو، کہا خدا ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تم منافق ہو، منافق جیسے کام کر رہے ہو کہ منافقین کی حمایت کر رہے ہو، منافقین کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ فصل الحجاج، تو دونوں قبیلے اوس و خزرج بھڑک گئے، یہاں تک کہ ارادہ کیا کہ یہ جناب لڑ پڑے، اور رسول اللہ منبر پر کھڑے تھے۔ ملا؟ عائشہ فرماتی ہیں حضور برابر ان کو خاموش کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہوئے، وہ سکت، اور حضور بھی خاموش ہوئے۔ قالت صدق، سمجھ بیٹا؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے